الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم معزز و محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ روحانی علاج پروگرام دیکھ رہے ہیں، آج یہ دوسرا پروگرام ہے جو لائیو ہوگا۔ اس میں آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کو اسم اللہ، اسم ذات کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ یہ اسم ذات ویسے دیکھا جائے تو اعداد کے حساب سے 66 اعداد بنتے ہیں، اور اسی طرح 3 بھی اس کے اعداد بنتے ہیں۔ تو اعداد کے حساب سے بھی کچھ لوگ اس کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کے اسماء الحسنہ بہت ہی طاقت والے اسماء الحسنہ ہوتے ہیں، ان سے بہت سا فیض لوگوں کو ملتا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہو آپ کو ایک خاص قسم کی کیفیت ملتی ہے، آپ کی مشکلوں کا ازالہ ہوتا ہے، اور قرب الہی کا ذریعہ یہ ذکر اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، یہ 99 نیم آف المائٹی اللہ، ویری پاورفل نیم، اس کے اندر تمام وہ خصائص جو 98 نام ہے اللہ کے اسماء الحسنہ ہے، وہ سارے کے سارے اسم اللہ کے اندر وہ ساری خاصیت موجود ہے۔ اتنا طاقتور اسم اعظم ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سا اس سے فائدہ ملتا ہے۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، تو اس کو 33 ٹائم اس کو پڑھ لیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد پھر یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی دعا کر لیں۔ اسی طرح اللہ کے قرب کے لیے کچھ لوگ اس وظیفے کو کرتے ہیں، قرب الہی کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑا وظیفہ ہے اللہ کے قرب کے لیے، خاص طور پہ روحانی بصیرت کو بہتر کرنے کے لیے، روحانی فیض و برکات کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اسے بھی آپ 21 مرتبہ ہر نماز کے بعد جب آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے، تو آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، اور اس کا باقاعدہ وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کتنے دن پڑھیں، تو آپ کو اس سے بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ کی سوچوں گمانوں سے زیادہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے آپ طریقہ کار کو فالو کریں گے، آپ کو بہت سی بہتری ہوگی۔ ویسے یہ اسم اعظم میں بتاتا چلوں کہ 500 مرتبہ جو طریقہ کار میں بتاؤں گا، اس طریقہ کار کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی حاجات بھر آئیں گی اور آپ کی مشکلیں ٹلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے، کالر کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کال کٹ گئی، جرمنی سے غالباً کال تھی۔ تو اس میں اللہ کے قرب کا ذریعہ جو ہے 31 ٹائم ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنی حاجات پروردگار کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اسی طرح دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی پریشانیاں ہوتی ہیں، دنیاوی جو بلائیں ہیں، ان سے محفوظ رہنے کے لیے 102 مرتبہ اس ذکر کو آپ کر سکتے ہیں، اور یہ اس سے آپ کو بہت سا آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بات ڈاکٹر کریں۔ دم کروانا تھا۔ دم کروانا ہے؟ دم کروانا تھا۔ ہاں جی، رکھیں تیل پانی نرگس رکھیں۔ نام ہے میرا۔ کیا نام ہے جی آپ کا؟ نرگس۔ امی کا؟ آپ کی امی کا نام کیا ہے جی؟ حسینہ۔ حسینہ۔ فائدہ ہو رہا ہے آپ کو کہ نہیں ہو رہا ابھی؟ فائدہ ہو رہا ہے۔ اچھا تکلیف ہو رہی ہے میرے نا۔ جی، رکھیں تیل پانی سارا کچھ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک کرم فضل رکھے۔ جسم پہ بھی ہاتھ پھیریں۔ جی جسم پہ جہاں کوئی تکلیف ہے فوراً صحیح ہو جائے گی۔ جہاں بھی کوئی تکلیف ہے، کس جگہ تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ میرے کو ہاں پیچھے سائڈ پہ نا گود ہاتھ پھیرے، پیچھے سائڈ۔ ہاتھ پھیرے، ابھی ہٹاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
चलो ठीक है, चेक कर लें, चेक कर लें, ठीक है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब एक मसला जी बोले। हो रहे हैं। हाँ जी। मेरा बेटा है ना, मेरा बेटा, बहू तो मेरी ना 7 महीने से अपने घर जाके बैठी हुई है, वो तो वापस ही नहीं आ रही। सही। ठीक है, उसका क्या मसला है कि वो क्यों रुकी बैठी हुई है, आ ही नहीं रही, उसको इतनी दफा लेने चले गए हम। उसके लिए अगरबत्तियां पढ़ाएं, इंशाल्लाह उसका दिल करेगा फिर आने को। अगरबत्तियां दम कराएं, 18 अगरबत्तियां ले लेना, दम करवाना, फिर देखते हैं, अल्लाह बेहतर फरमाएगा। ठीक है, हाँ जी, चलो सही है, ठीक। बहुत अस्सलाम वालेकुम। अगरबत्तियां हैं, रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रखिए 18। जी जी जी। क्या नाम है उसका? तूबा नाम है। उसकी माँ का? दरीना। इससे 3 जलानी है, मीठी चीज ना तकसीम करनी है बच्चों में। 3 जलाएं, 2 रकात नमाज नफल बराए हाजात व तमन्ना। सलाम फेरने के बाद 11 दफा दुरूद शरीफ, 3 दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास, और उसके बाद पढ़े या अल्लाह हो या मुईद हो, या अल्लाह हो या मुईद हो, ये 101 मरतबा। फिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़ के अल्लाह से रो के दुआ करें कि परवरदिगार मेरे बेटे का घर बसा, और बेटा पढ़ ले तो वो भी बेहतर है। ठीक है, चलो अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, से बेगम गई भी है ना उनकी। हाँ हाँ, जी, बताया बेटे की तो तरीके कार मैंने बताया ना, नफल पढ़े, 3 हफ्ते पढ़े, इंशाल्लाह इसी में हो जाएगा फैसला जो भी है। ठीक है, नहीं नहीं, वो तो खैर, लेकिन जो पेट पूरी पूरी पता नहीं दोस्तों के चक्कर में लगा है। चलो देख लेते हैं, देखते हैं ना। ये आप करो, दुआ करो इसके अंदर, बेटे के लिए भी करो। बेटे का क्या नाम है? मुईस नाम है। चलो ठीक है, ये पढ़ें आप, इसी में दोनों के लिए दुआ करेंगे, परवरदिगार दोनों में बेहतरी फरमाए। ठीक है, हाँ चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि इसमें अल्लाह, इसमें ज़ात जो है इसके फ़ायद इसके क्या हो सकते हैं, और जायज़ मकासद, जितने भी आपके मकासद जो भी आप लेके बैठे हो दिमाग के अंदर, ये भी इसके लिए आप जब पढ़ते हैं हर मकसद, फिर इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपकी हाजात बार आएंगी। हर नमाज के बाद 12 दफ़ा यही वजीफ़ा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आपने करना है। इसी तरह यकीन में पुख्तगी, बाज़ औक़ात इंसान का यकीन जो है वो उसके अंदर पुख्तगी नहीं रहती, उसके अंदर कवीपन नहीं रहता, उसके अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की कैफियत बर्पा हो जाती है। बार बार इंसान कब करता कुछ है, कभी किसी तरफ चला जाता है, कभी किसी तरफ चला जाता है, उसकी डायरेक्शन, अपनी समत का तयन नहीं कर सकता। वो डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसके पास वो ख़त्म हो जाती है। कभी भटकता है, दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है, यानी मामलात के अंदर उसमें बहुत सी खराबियां उससे पूरी पैदा होती हैं। उन मामलात की तसीह के लिए ये वजीफ़ा है जी। इसके लिए आप 12 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपको बहुत सा इसका फ़ायदा होगा। ठीक है जी, कॉलर लेते हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक जी, कौन सा बात कर रहे हैं जी? जी मोहम्मद अनीस बात कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद अनीस साहब कहाँ से? जी गुजरांवाला से। हाँ जी, बोलें जल्दी से। मम्मी का नाम क्या है? जी वालदा मोहतरमा का नाम क्या है? शहनाज कौसर। शहनाज कौसर। मसला क्या है आपको? जी जो भाई है ना, सारे जो है ना शादी के लिए कभी मानते हैं तो कभी नहीं मानते, हाँ जी, ऐसे होता है। तो कोई आप करते क्या हो? कभी जी भाई के साथ काम करते हैं, बड़े भाई के साथ। अच्छा, फिर? जी वो अभी ना खर्चा नहीं दे रहे, अभी खर्चा देते नहीं, कह रहे हैं अभी खर्चा कहाँ से करना है, शादी तो कर लोगे तो खर्चा कहाँ से करोगे। हाँ, तो बात तो सही कह रहा है, फिर लड़ाई होगी, फायदा क्या है? पहले पैसे कमाओ, अपने आप को सेट करो, फिर उसके बाद शादी करो। जी अभी जी सेट वो ऐसे सेट ही है,
تو بس کر نہیں رہے، مانتے نہیں ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں نا، اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یا اللہ ہو جی یا ودود جی ہو، یا ودود پڑھیں، یا اللہ ہو یا ودود ہو، یا ودود، یا اللہ ہو جی جی یا رحمان، یا اللہ ہو یا رحمان، جی یہ پڑھیں، اس میں اعظم انشاءاللہ اللہ جی پاک بہتر فرمائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جی۔ کتنے دن؟ یہ 11 دن پڑھیں، پھر میرے ساتھ رابطہ کریں پھر دوبارہ، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک، مجھے یہ سینڈ کر دیں یار۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ یہ وظائف یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتے ہیں، اگر صحیح بندہ اپروپریٹ پرسن اگر اسے بتائے، جو اس کو سمجھتا ہے، جس کے تجربات میں ایکسپیرینس کے اندر کچھ چیزیں ہمارے آئی ہوتی ہیں، اس حساب سے ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، تاکہ پریکٹیکل جو ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ ہیلنگ، ڈسٹینس ہیلنگ، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ چینل، اس میں کوئی بھی آپ کا سوال ہے آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ بفضل ربی اسی لائیو پروگرام کے ذریعے آپ فی سبیل اللہ تھراپی حاصل کر سکتے ہیں، مسلم ہے نان مسلم ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح لا علاج امراض جو ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت اچھا وظیفہ ہے، جس میں جو لا علاج بیماریاں ہیں، جو انسان بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، ملٹیپل ڈیزیزز، کسی جگہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دیگر چیزیں چل رہی ہیں جسم کے اندر، تو وہ بھی اسپریچل تھراپی لے سکتے ہیں۔ کئی قسم کے لوگوں کو عارضے ہوتے ہیں، بیماریاں ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ بفضل ربی آپ کو دور بیٹھے اس کا فائدہ پہنچے گا جیسے جیسے آپ عمل کریں گے۔ اسی وظیفہ کے لیے آپ نماز پنجگانہ کا جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا، اسی طرح لا علاج امراض کے لیے 111 مرتبہ اسی وظیفے کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گمان سے چلتے پھرتے پڑیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، آپ کے گمان سے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر پانی دم کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، پانی دم کر کے اس کو پڑھا جائے، 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں، اور 12 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دم کر سکتے ہیں ولاغت درود شریف کے ساتھ۔ اسی طرح یہ جو آپ کے اندر چلنے والے جتنے بھی عارضے ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، مصیبت زدہ ہیں، آپ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، الجھن میں ہیں، تو ایسی الجھن کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت ہی کارگر ثابت ہوگا۔ جہاں جہاں آپ کسی جگہ مقید ہیں، کسی جگہ قید میں بے قصور ہیں، تو ایسی صورت میں بھی یہ اسم اعظم آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ یہ پڑھنے کا طریقہ، رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات و تمنا، سلام پھیرنے کے بعد 11 دفعہ درود شریف، 3 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور اسی طرح اس وظیفے کو آپ 600 مرتبہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے لیے پڑھ کے پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر درود پاک، اور پھر اس کے بعد آپ دعا پروردگار کی بارگاہ میں اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ اور جیسے جیسے میں نے ترتیب بار بتایا کہ یہ وظیفہ میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہو یا اللہ، یا اللہ۔ اور اس کو آپ سانس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں، سانس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت سلو اندر بند کر کے اسے پڑھا جا سکتا ہے، بالکل دھیمے اور بغیر کسی سانس کی آواز کے، وہ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اس کے بہت سے آپ کو فائدے ہوں گے، آپ کے گمان سے زیادہ، جیسے جیسے آپ اس پہ عمل